إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس ایک اللہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو ساری انسانیت کا تنہا رب ہے۔ وہ اس رب کے لیے تعریف ہو جس نے حیدرآباد کی سرزمین پر کل بارش کا نزول فرمایا ہے۔ اس رب کے لیے تعریف ہو جس نے بڑے بلند پہاڑ بنا کر اپنی قدرت کی ایک جھلک دکھائی ہے۔ اس رب کے لیے تعریف ہو جس نے انسانوں کے سینوں میں دھڑکنے والا دل بنایا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، کائنات کے سردار، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، شافی محشر و ساقی کوثر، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا و حبیبنا و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عنوان جمعہ ہے دل کی اہمیت۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی زندگی کا مقصد تو بیان کر دیا کہ ہم نے موت اور حیات کو بس اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین انسانیت میں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اچھے عمل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنانا اور حرام چیزوں سے اپنے دامن کو بچا لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آواز دی، کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر دوبارہ آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے آگے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ کو پھر آواز آئی، آپ نے سیدھی جانب دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ نے بائیں جانب دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف کرتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلی حالت میں، اصلی صورت و شکل میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام زمین اور آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھ کر، ایک عجیب اور نئی مخلوق کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، دوڑے دوڑے اپنے گھر کو آئے، اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دیں، مجھے چادر اڑا دے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی، آپ کے اوپر کمبل اڑا دیا، آپ کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے۔ یہی وہ وقت تھا جب آپ کو رسالت کا پیغام دیا جانے والا تھا۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اوپر کمبل ڈال دیا، آیتوں کا نزول ہو چکا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر۔
یہ 5 آیتیں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا المدثر، اے مدثر، اے کمبل اوڑھ کر سونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھ کھڑے ہو، وربک فکبر، اب سونے کا وقت نہیں ہے، اب لوگوں کے سامنے اللہ کی کبریائی بیان کرو، اب لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، والرجز فہجر، ناپاکی کو چھوڑ دو، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ ناپاکی کو چھوڑ دے۔ اس کی تفسیر میں صالح الفوزان اور صالح العثیمین رحمہم اللہ نے کہا ہے کہ والرجز فہجر، ناپاکی سے مراد ظاہری بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ جس طرح ایک انسان اپنے کپڑوں کو پاک رکھتا ہے، اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھتا ہے، بالکل اسی طرح اس کا دل بھی پاک ہونا چاہیے۔ اس کے دل کے اندر کوئی کپٹ نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، کوئی دشمنی نہ ہو، کوئی حسد نہ ہو، کوئی جلن کی بات نہ ہو، کوئی برے عقیدے نہ ہو، کوئی گندگی نہ ہو، بلکہ اپنے دل کی گندگیوں کو پاک کرنے کا حکم دیا کہ انسان اپنے دل کو پاک اور صاف رکھے۔ دل کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دل کو تقوی کا معیار بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، تقوی دلوں میں ہوتا ہے، تقوی دلوں میں ہوتا ہے۔ یقیناً دل وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی محبت حاصل کی جاتی ہے، دل وہ مقام ہے جہاں اللہ کا ڈر بٹھایا جاتا ہے۔ یقیناً دل کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمان بن بشیر راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ، دل کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا انسانی جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب اس کے اندر فساد اور بگاڑ آ جاتا ہے تو سارے جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیز، وہ ٹکڑا دل ہے۔ جب کسی کا دل صاف ہو جاتا ہے، جب کسی کا دل میں ایمان آ جاتا ہے، جب کسی کے دل میں اللہ کا تقوی آ جاتا ہے، جب دل ایمان سے معمور ہو جاتا ہے، تو وہ دل کے اللہ کے نبی نے اہمیت بتائی ہے کہ وہ دل کی وجہ سے پورا جسم معمور ہو جاتا ہے، پورے جسم کے اندر ایمان کی قوت کی ایک خون کی روانی دوڑتی ہے، ایمان کا کردار، ایک بندے کا ایمان جھلکنے لگتا ہے۔ یہ دل کی اہمیت ہے۔ جب وہ سدھر جاتا ہے سارے اعضاء سدھر جاتے ہیں، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ دل یہ وہ جگہ ہے جس سے اللہ رب العالمین نے نفرت اور محبت کے جذبات کو قائم کیا ہے۔ ایک انسان اگر دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کا تقاضا دل میں ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت کس جگہ کی جاتی ہے؟ دلوں میں کی جاتی ہے۔ دل کی بڑی اہمیت ہے۔ دل میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دل بنایا ہے تو میرا اور آپ کا حق یہ ہے کہ ہم اس دل بنانے والے سے محبت کریں۔ ہمارے دل میں ماں باپ کے لیے محبت ہوتی ہے، ہمارے دل میں بھائی بہنوں کے لیے محبت ہوتی ہے، دوستوں کے لیے محبت ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ یہ دل اگر کسی کی محبت کا حقدار ہے تو یہ دل بنانے والے کا حقدار ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہمارے لیے سینوں کے اندر دل پیدا کیا۔ اس دل کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس دل سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کریں، اللہ کے رسول سے محبت کریں، اللہ کی کتاب سے محبت کریں، اللہ کی حدیثوں سے محبت کریں۔ میں اور آپ ذرا اپنے معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھیں، یہ جو دل ہے، دین کی ادنا باتیں، دین کی معمولی باتیں جو مجھ کو اور آپ کو پسند نہیں ہیں، دین کی کچھ باتوں سے میرے اور آپ کے دل میں چھڑ پیدا ہوتی ہے، تو اپنے نفس کا جائزہ لے، اپنے دل کا جائزہ لے کہ کہیں ہمارے دلوں پر زنگ تو نہیں لگ گیا۔ جب مسلمانوں کو کہا گیا، رسول کی حدیث آ چکی ہے، کپڑوں کو ٹخنوں کے اوپر رکھا جائے، یہ دل کی بات ہے کہ آپ اس کو خوشی سے تسلیم کریں۔ رضیت باللہ ربا، آپ رب پر ایمان لا چکے ہیں، رب کی قوانین پر آپ کو عمل کرنا واجب ہے۔ جب آپ کے سامنے قرآن کی آیت، رسول کی حدیث بتا دی جائے، یہ دل کا کام یہ ہے کہ آپ اس کو دل سے تسلیم کریں، قبول کریں اللہ کی اس چیز کو۔ دینی معاملات کے اندر آپ کو دل سے قبول کرنا ہے۔ آپ کے سامنے اللہ کی کتاب اور رسول کی حدیث پیش کر دی جائے تو آپ دین کی باتوں کو خوشی سے تسلیم کریں، کوئی چھڑ پیدا نہ ہو آپ کے دل میں۔
ایسی چھڑ پیدا نہ ہو جیسی چھڑ اسلام کے نزدیک، جیسی کفر کی حرکت وسیم رضوی نے کی تھی لعنہ اللہ، ایسی چھڑ اس نے اللہ کی کتاب کے تعلق سے اپنے دل میں پیدا کی۔ وسیم رضوی کا دل یہ کفر سے بھر چکا تھا، اس نے اللہ کی قرآن کی 26 آیتوں کا انکار کیا، اللہ کے رسول کی حدیث کا انکار کیا، سلف کے منہج کا انکار کیا۔ وہ جاہل نعوذ باللہ ایک نئی قرآن بنا کر یہ عوام کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میں نے جو قرآن بنایا ہے وہ صحیح قرآن ہے۔ میں انڈیا کے گورنر سے گزارش کرتا ہوں کہ سارے قرآن کو نکال کر، مساجد سے ان قرآن کو نکال کر، مدارس سے قرآن کو نکال کر میرا بنایا ہوا صحیح قرآن لوگوں کو پڑھایا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمانوں کے دل میں اس بات کی تکلیف ہونی چاہیے، میں اور آپ اس کی طرح نہ بنیں۔ ہمیں اللہ کی کتاب سے محبت ہے، رسول کی حدیث سے محبت ہے، سلف کے منہج سے محبت ہے، مساجد سے محبت ہے، مدرسوں سے محبت ہے، علم کے اداروں سے محبت ہے، علماء سے محبت ہے۔ اس محبت کو قائم رکھیے اور عمل کریے۔ دوسری چیز، ایک تو ہو گیا کہ میں اور آپ اللہ کی کتاب، رسول کی حدیث اور سلف کے منہج کے تعلق سے دل میں کوئی کینہ نہ رکھے۔ دوسری جو چیز جو آج ہمارے معاشرے میں کثرت سے پائی جاتی ہے، یہ ہماری دوستی کا ماحول ہے، یہ ہماری بھائی چارگی کا ماحول ہے کہ ہم دلوں میں کینہ کپٹ لے کر گھوم رہے ہیں، دلوں میں کسی کے لیے حسد لے کر گھوم رہے ہیں، کسی کے لیے اپنے دل میں جلن لے کر گھوم رہے ہیں، کسی کو برا سمجھ کر اپنے دل میں اس کو برا بنا رہے ہیں۔ یہ دوستی اور دشمنی کا معیار ہے، یہ ہمارے کلچر اور معاشرے اور سوسائٹی کا حال ہے کہ آج ایک دوست سے نفرت کر رہا ہے، باپ بیٹے کے تعلق سے دل میں برائی رکھ رہا ہے، ماں بیٹی کے تعلق سے رکھ رہی ہے، دوست کے تعلق سے رکھ رہا ہے، بھائی کے تعلق سے رکھ رہا ہے۔ یہ دلوں کی گندگیوں کو ختم کریے۔ جب تک دل درست نہیں ہوگا انسان کا عمل درست نہیں ہوگا، اور جب عمل درست نہیں ہوگا تو عمل قبول بھی نہیں ہوگا۔ اپنے دلوں کی اصلاح کریے، یہ کینہ کپٹ اپنے دلوں میں سے نکال دیجیے۔ آپ راستے میں چل رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی غلطی سے دھکا دیتے تو آپ کی زبان سے گالی نکل جاتی ہے۔ کوئی گاڑی پارک کر رہا ہے اور آپ کو دھکا لگ جائے اور آپ کے اوپر کپڑوں پہ چھینٹے اچھل جائے تو آپ کی زبان سے گالی نکل جاتی ہے۔ یہ کیسی دشمنی ہے آپ کی؟ آپ مسلمان ہو، آپ کی زبان، آپ کی دل میں کیسی کیفیت ہونی چاہیے؟ ہمدردی کی مثال وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جماعت، ایسی مثال حذیفہ بن یمان نے آنے والی نسلوں تک بیان کی، ایسی مثال دوبارہ کبھی قائم نہیں ہو سکتی۔ جنگ احد کا دن تھا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں باپ بیٹے جنگ میں شامل ہوئے لڑنے کے لیے۔ جب جنگ شروع ہوئی، 300 مسلمان، 700 مسلمانوں کا لشکر جب جنگ کے لیے روانہ ہوا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد یمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ میں شامل ہوئے۔ مسلمانوں کا معرکہ شروع ہوا، مسلمان ایمانی قوت کے ساتھ جب جنگ لڑنا شروع کیے، مسلمانوں میں بعض صحابہ کو غلط فہمی یہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر سمجھ لیا، حذیفہ کے والد کو انہوں نے کافر سمجھ لیا، اور مسلمانوں کی جماعت کا ایک صحابہ کا لشکر یمان پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا صحابہ اپنے والد یمان پر حملہ کر رہے ہیں، حذیفہ نے چلا کر کہا رک جاؤ، یہ میرے والد ہے، یہ میرے والد ہے، یہ صحابی ہے۔ لیکن آواز کی وجہ سے، شور شرابے کی وجہ سے صحابہ کو یہ بات سنائی نہیں دی۔ صحابہ غلط فہمی کی وجہ سے تلوار اٹھا کر یمان رضی اللہ عنہ پر حملہ کیے۔ یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ آپ جامع شہادت کی مثال ہو گئی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید کر دیے گئے ایک غلط فہمی کی وجہ سے، جبکہ حذیفہ نے چلا کر کہا تھا یہ میرے والد ہے، لیکن صحابہ نے نہیں سنا اور آپ کے والد کو شہید کر دیا۔ جب جنگ اختتام کو پہنچی، صحابہ کو معلوم ہوا کہ حذیفہ کے والد یمان صحابی ہے جن کو ہم نے غلط فہمی کی وجہ سے قتل کر دیا۔ تصور کر کے دیکھیے آپ، غلط فہمی کی وجہ سے صحابی کے والد یمان جو صحابی رسول ہے، صحابہ نے صحابی کو غلط فہمی کی وجہ سے قتل کر دیا۔ جب جنگ اختتام کو پہنچی، صحابہ کرام حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگنے کے لیے آئے۔ صحابہ کچھ کہتے اس سے پہلے حذیفہ نے کہہ دیا مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی برائی نہیں ہے، حذیفہ تم سے معافی کا اعلان کرتا ہے، چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ارے جس کے والد کو قتل کر دیا گیا وہ حذیفہ کہہ رہا ہے میں نے تم کو معاف کر دیا، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی برائی نہیں ہے۔
کوئی تمہیں دھکا دے دے تمہاری زبانوں سے گالی نکل جاتی ہے. والد کو قتل کر دیا گیا, زبان سے ہمدردی کے الفاظ ہے. رحماء بینہم, صحابہ آپس میں رحم دل والے تھے. حذیفہ جانتے تھے کہ صحابہ نے میرے والد کو جان بوجھ کر نہیں انجانے میں قتل کر دیا ہے, معاف کر دیا صحابہ کی جماعت کو. آپ کے پاس بھی اگر کوئی تکلیف پہنچے, کسی مسلمان بھائی کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے, آپ صبر کیجئے, اچھا مظاہرہ کیجئے, ہمدردی کی مثال پیش کیجئے. اپنے دلوں میں ایسا بغض, ایسا کینہ مت رکھیے کہ سالوں سال تک وہ آپ کے دل میں پنپتا رہے. دیکھیں آپ معاشرے کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں جو سالوں سے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے دلوں میں برائیوں کی وجہ سے. اچھا مسلمان وہ ہے جو جا کر سلام کرے اور اس سے ملاقات کرے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کے دلوں کی بڑی کیفیت بتائی ہے, اور انسانی دل کی دو اہم صفات, دلوں کے دو صفات اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین نے دلوں کی ایک صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کا جو دل بنایا ہے اس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ قلب سلیم ہے, سلامتی والا دل ہے, خیر والا دل ہے, اچھائی والا دل ہے, بھلائی کی طرف لانے والا دل ہے. اللہ رب العالمین سورہ شعراء آیت نمبر 88 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ, یہ بیوی بچے, یہ مال و دولت کوئی کام نہیں آنے والے. قیامت کے دن کوئی چیز تم کو نہیں کام آنے والی ہے. پھر کیا کام آنے والا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, وہ قیامت کے دن کامیاب ہو گیا جو قلب سلیم لے کر آئے گا. قلب سلیم کیا ہے؟ سلامتی والا دل, خیر والا دل, بھلائی والا دل. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھ کو اور آپ کو سنا دی جائے, میرا اور آپ کا دل کیا ہونا چاہیے؟ ایمان کی لذت سے معمور ہونا چاہیے. جب میرے اور آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث پیش کی جائے, میں اور آپ اس کو تسلیم کرے اور بھلائی کی طرف دوڑے, یہ قلب سلیم ہے. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹھے. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب الصفہ کے وہ غریب صحابی رسول, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا نبی اس کو بشارت سنانے والا ہے. بڑے بڑے مالدار صحابہ اپنے اپنے گھر چلے گئے لانے کے لیے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلب سلیم دیکھیے, اصحاب صفہ کے چبوترے پر آئے بیٹھ گئے. وہ غریب صحابی سوچنے لگے مالدار صحابہ تو کچھ نہ کچھ لا کر نبی کو دے دیں گے, لیکن زید کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, کیا کرے گا زید؟ لیکن دل میں تڑپ تھی زید کے کہ کچھ نہ کچھ نبی کو صدقہ کر دوں. نکلے, ایک یہودی کے پاس پہنچے. یہودی کے پاس جب پہنچے تو یہودی سے پوچھا زید کے لیے کوئی کام ہے تو کہہ دو, زید وہ کام کر دے گا اور کام کے بدلے اجرت لے گا. یہودی نے کہا ہاں ایک کام ہے, یہ کنواں ہے اور اس کے اندر ڈول ہے, تم کو کرنا یہ ہوگا کہ ڈول کنویں میں ڈال کر پانی نکالنا ہے اور میرے کھیت کو سیراب کرنا ہے. جب تم میرے کھیت کو سیراب کر دو گے تو میرے پاس آ کر اجرت لے لینا. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ منظور کر لیا. آئے ڈول کے پاس, ڈول پانی کے اندر کنویں میں ڈالا, اپنی رسی سے کھینچا, لیکن یہودی نے زید سے دشمنی نکالی محض مسلمان ہونے کی وجہ سے. اس نے ڈول کے نیچے سوراخ کر دیا تاکہ جب زید پانی کو اوپر کھینچے تو پانی کم ہوتا چلے جائے, اس طریقے سے زید کو زیادہ دیر محنت کرنا پڑے. جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈول کنویں کے اندر ڈالتے ہیں, پانی کھینچتے ہیں, جب ڈول ڈالا تو دیکھا کہ پانی میں ڈول بھر چکا تھا, لیکن جب کھینچتے ہیں تو دھیرے دھیرے پانی کم ہو جاتا ہے. جب ڈول پورا اوپر آ جاتا ہے, زید دیکھتے ہیں آدھا پانی نیچے گر چکا ہے, لیکن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی لذت کے ساتھ نبی کی اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے قلب سلیم لے کر نبی کی اس محبت میں وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن زید کو یہ محسوس بھی نہیں ہوتا, زید کو یہ ہوش بھی نہیں ہوتا کہ جب وہ رسی کھینچ رہا ہے تو اس کے ہاتھ کے چمڑے کی چھلکے نکل چکے تھے, زید کے ہاتھ سے خون بہ رہا تھا. زید نے ڈول ڈال کر پانی کھینچا, آخرکار سورج غروب ہونے کا وقت ہوا, زید نے پورے کھیت کو پانی سے سیراب کر دیا. جب اجرت لینے کے لیے اس یہودی کے پاس پہنچے, یہودی جب
آیا, زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے کہا, اجرت کی بات کی. وہ یہودی اپنے گھر کے اندر داخل ہوا, اپنے گھر سے چند مٹھی بھر کے کھجور لے کر آیا. زید بن حارثہ کے ہاتھ میں ان کھجوروں کو دے کر کہا, یہ جو تم نے کام کیا ہے یہ اس کی مزدوری ہے. ان کھجوروں کو لے کر زید بن حارثہ دوڑے دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. اللہ کے رسول, زید بن حارثہ غریب صحابہ میں سے ہے, زید کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا, لیکن قلب سلیم کی طرف ہے. اللہ کے رسول, زید بن حارثہ کو جو میسر تھا وہ زید بن حارثہ لے کر آیا ہے. یہ چند کھجور ہے جو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. زید بن حارثہ نے کھجوروں کو نبی کے سامنے پیش کیا. وہ صاف اور شفاف نیت کے ساتھ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا, زید بن حارثہ نے اپنے خون سے لہولہان ہاتھوں کو پیچھے کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے زید بن حارثہ اپنے ہاتھوں کو پیچھے کیوں کرتا ہے, اپنے ہاتھوں کو آگے کر. خون سے آلودہ ہاتھوں کو جب زید نے نبی کے آگے کیا, نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے خون سے لہولہان ہاتھوں کو دیکھ کر پوچھا, اے زید آخر کیا ماجرا ہے, تیرے ہاتھوں سے خون کیوں بہ رہا ہے. زید بن حارثہ نے پورا واقعہ سنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے قلب سلیم والی نیت کو دیکھ کر اس کے کھجوروں کو لے گئے. جو صحابہ کا انبار لگا ہوا تھا ان صدقوں میں سب سے اوپر زید کے صدقے کو رکھ دیا اور اعلان کر دیا, آج کے صدقوں میں سب سے افضل صدقہ زید بن حارثہ کا صدقہ ہے. یہ قلب سلیم کی طرف ہے. جب آپ کے سامنے رسول کی حدیث پیش کر دی جائے, دل مچل جائے آپ کا اس پر عمل کرنے کے لیے. دینے کے لیے کچھ نہیں تھا زید بن حارثہ کے پاس, لیکن لے کر آئے اللہ کے رسول کے دربار میں. یہ قلب سلیم سے میں اور آپ محروم ہیں. قیامت کے دن نہ مال, نہ بیوی, نہ بچے, نہ دولت کچھ کام نہیں آنے والی ہے. وہی چیز پیدا دینے والی ہے جو قیامت کے دن قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس حاضر ہونے والا. انسانوں کے دوسرے دل کی صفت جو اللہ نے قرآن مجید سورہ قاف میں بیان کی, من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, رحمان سے ڈرتے ہیں بن دیکھے, وہ قیامت کے دن قلب منیب لے کر آئیں گے اللہ کے پاس. قلب منیب, لوٹ کر آنے والا دل, اللہ کی طرف پلٹ کر آنے والا دل, توبہ کرنے والا دل, گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے والا دل. وہ دل ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قلب منیب ہو تو کعب بن مالک کی طرح ہو رضی اللہ عنہ, جو اپنی زندگی میں اپنے اس عمل کی مارے ایسا خوف کھا گئے, میں زندگی میں کچھ بھی کر سکتا ہوں لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. من خشی الرحمن بالغیب, رحمان سے ڈرتا ہوں. جنگ تبوک 3000 مسلمانوں کا لشکر کوچ کرا مدینہ کی طرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ جنگ تبوک میں حاضر ہونا ہے اور جنگ کا معاملہ ہے تو سارے صحابہ کے لیے فرض العین تھا کہ وہ جنگ میں حاضر ہو جائیں. لیکن 80 لوگ کچھ بہانہ بنا کر جنگ میں نہیں گئے, رک گئے اپنے گھروں میں. اب اصول یہ تھا کہ جو جنگ میں نہیں جاتا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے کے بعد اپنا ریزن پیش کرنا پڑتا کہ یہ وجہ تھی ہم جنگ میں شامل نہیں ہوئے. جب مسلمانوں کا لشکر تبوک پہنچا, واپس ہوا, فتح نصیب ہوئی مسلمانوں کو, مسجد نبوی میں محفل قائم کی گئی جس محفل میں ان صحابہ کو اپنا ریزن پیش کرنا تھا جو جنگ میں نہیں آئے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ کر آئے میرے دل میں بے چینی شروع ہو گئی. میں رسول آئیں گے, میں جنگ تبوک میں شامل نہیں ہوا, اب رسول آئیں گے, میں رسول مجھ سے سوال کریں گے, میں کیا جواب دوں گا. کعب بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, مسجد نبوی میں وہ محفل قائم کی گئی. ایک کے بعد وہ 80 لوگ جو جنگ میں نہیں شریک ہوئے تھے اپنا ایک کے بعد ریزن پیش کرتے. کعب بن مالک کہتے ہیں جب میرا نمبر آیا, جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نبی کے چہرے کی مسکان کو دیکھ رہا تھا اور میں سمجھ گیا یہ مسکان ایسے انسان کی ہے جو غصے کے وقت مسکراتا ہے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا, نبی نے پوچھا اے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بتاؤ کیا وجہ تھی تم جنگ میں نہیں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کعب بن مالک کہنے لگے اے اللہ کے رسول اگر میں آپ کو بول دوں کہ میں اس وجہ سے نہیں آیا تو آپ میرے حق میں دعا کر دیں گے, اللہ باطن کے اوپر چھوڑ دیں گے. یقیناً
اللہ سے میں ڈرتا ہوں. من خشی الرحمن بالغیب, وہ اللہ کے بندے جو غیب میں اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ کے رسول میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میرے پاس اتنا پاور ہے کہ میں آپ کو اپنی باتوں میں پھرا کر ایسی بات بتا دوں جس پر آپ تسلیم کر لیں گے. لیکن وہی کے نزول کا زمانہ ہے, اللہ آپ کو کعب کی حقیقت بتا دے گا. اللہ کے رسول نہیں, آج کعب آپ کو حقیقت بتانے کے لیے آیا ہے. کعب حقیقت بتائے گا. کعب اللہ سے ڈرتا ہے, کعب کا دل اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول میں بغیر کسی وجہ کے جنگ میں شامل نہیں ہوا اور گھر میں بیٹھا رہا. کوئی وجہ نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے کعب, جس رحمان سے ڈر کر تم نے سچ کہا ہے, اب اس رحمان کے ذمے ہے تمہاری عرضی کو قبول کرنا. میں تمہاری عرضی کو قبول نہیں کر سکتا. مدینہ میں اعلان کر دیا گیا کہ آج کی بات کعب بن مالک سے کوئی بات نہیں کرے گا. سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے. کوئی لین دین نہیں, کوئی خرید و فروخت نہیں, کوئی معاملات نہیں, کوئی گفتگو نہیں. کعب بن مالک کا پوری طرح بائیکاٹ کر دیا جائے. مدینہ میں اعلان ہوا. کعب بن مالک اپنی زندگی کے وہ حالات سناتے. من خشی الرحمن بالغیب, اللہ سے ڈر کر بس سچ بول دیے تھے اللہ کے نبی کے سامنے. 50 دن تک کعب بن مالک کا بائیکاٹ چلا. قرآن مجید گواہی دیتا ہے, کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی زمین بڑی ہوتے ہوئے ان کے لیے تنگ کر دی گئی تھی. کوئی آدمی کلام کرنے کے لیے راضی نہیں ہے, کوئی آدمی گفتگو کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. کعب بن مالک کہتے, میری روح گویا ایسی تکلیف محسوس کرتی, میں نبی کے سامنے آتا, نبی کو سلام کرتا, لیکن نبی میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. گویا میری روح ایسی تکلیف محسوس کرتی. کوئی آدمی کلام کرنے کے لیے, تصور کر کے دیکھیے آپ. 50 دن تک میرا بائیکاٹ چلتا رہا. 91 دن کی فجر کی نماز کے بعد میں اپنے گھر کی چھت پر نماز پڑھ رہا تھا. ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا, کہا, کعب بن مالک. میں سجدے میں گر گیا. مجھے امید ہو گئی تھی کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے کچھ فیصلہ آیا ہے, میری تنگی کو دور کرنے کے لیے, میری توبہ کے لیے کچھ پروان آیا ہے. میں نے سجدے سے سر اٹھایا, پوچھا کیا ماجرا ہے. کہا, کعب بن مالک, اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آج سے کعب بن مالک کا بائیکاٹ ختم کر دیا گیا ہے. دل بے چین تھا جس ہستی سے ملنے کے لیے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے, رحمان کا واسطہ دے کر پوچھا, اللہ کے رسول, آج 50 دن کے بعد یہ جو تنگی ہم سے دور کی گئی ہے, یہ آپ کا فیصلہ ہے یا رحمان کا فیصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے کعب, آج یہ جو تنگی دور کی گئی ہے یہ میرا نہیں, رحمان کا فیصلہ ہے. اے کعب, اللہ نے کہا ہے کعب بن مالک کی توبہ قبول ہو چکی ہے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب, جو رحمان سے ڈرتے ہیں بن دیکھے وہ قلب منیب لے کر آئیں گے. کعب بن مالک جیسے صحابی, زید بن حارثہ جیسے صحابی, حذیفہ بن یمان جیسے صحابی, محمد رسول اللہ جیسے نبی. اپنے دلوں کو تقوی کے اندر لائیے, اپنے دلوں میں قلب سلیم پیدا کیجئے, قلب منیب پیدا کیجئے, انسانیت کے لیے ہمدردی والا دل پیدا کیجئے. اپنے دلوں کو سنواریے. دل اچھا ہوگا, انسان کا کردار اچھا ہوگا. دل خراب ہو جائے گا, سارے اعضاء خراب ہو جائیں گے. اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے, ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ قلب منیب عطا فرما, اللہ قلب سلیم عطا فرما. باری تعالیٰ ہم مسلمانوں کو نبی کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ خون سے زیادہ نبی کی سنتوں سے محبت کی رگیں ہمارے دلوں میں دوڑنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ جب تک زندہ رکھنا, کتاب و سنت کے منہج پر زندہ رکھنا. جب زندگی میں ہماری آخری سانسیں چلے تو کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پر جاری فرمانا. باری تعالیٰ جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمانا. باری تعالیٰ جو مسلمان غمزدہ ہے, غموں میں مبتلا ہے, اللہ انہیں خوشیاں نصیب فرمانا. باری تعالیٰ جو مسلمان پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور عطا فرمانا. باری تعالیٰ جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے لیے بہترین راستہ عطا فرمانا. باری تعالیٰ جو مسلمان دواخانوں میں بیمار اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمانا. باری تعالیٰ جب تک زندہ رکھنا, تیرے دین پر زندہ رکھنا. جب موت آئے تو تیرا نام لیتے ہوئے موت آئے, ایسی موت نصیب فرمانا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.